لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعتشهم واتباعتهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات. حضرات، اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز ہو، آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جو شہداء اس دھماکے میں اور افسوسناک حادثے میں شہید ہوئے ہیں، بہرحال یقیناً دوران مجلس کچھ باتیں رہیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام شہداء کی ارواح کو اس فاتحے کا ایصال ثواب کریں اور تمام شہداء ملت جعفریہ کو اس ایصال ثواب میں شریک کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صل علی محمد وآل. تمام شہداء کے بلندی درجات کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی و محبان آل محمد، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار نے خرید لیا ہے، خرید لیا. دیکھیں یہ بڑی بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے، اور آپ کو یہ ساری بات بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ جس عنوان کے تحت یہ مجلس ہو رہی ہے، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں، کیا ہے، اور بہرحال بارگاہ خداوندی میں ان جانوں کی کیا قیمت ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یقین مانے کہ یہ میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا آپ کے سامنے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے دعوے مجلس میں نہیں کرتا، چونکہ ہمیشہ میں ممبر پہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آتا ہوں، اور یقیناً یہ آپ کی دعائیں ہیں، اور ہر بیٹھا ہوا فرد میری نظر میں وہ عالم ہے، چونکہ وہ مسلسل فرش اعضاء سے متمسک ہے، منسلک ہے، اور ایسی ہستیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ میں ان کی سماعت پہ رتی بھر بھی شک نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی بات پہنچانے میں کمی رہ بھی جائے تو وہ میری جانب سے ہوگی، آپ کی عقل و فہم پہ میں تھوڑا بھی شک نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ بات تمہید اس لیے بان رہا تھا کہ یہ وہ عنوان ہے، یہ مجلس ہے کہ جو دل پہ نقش ہونے والی ہے انشاءاللہ. کیونکہ بات کو پہنچانے میں ظاہر سی بات ہے کہ
مجھے کوئی بہت بڑے مجمع کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے عزیزان گرامی، ان کے لیے یہ سب سے بڑی چیز بھی یہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری جانب سے سب سے چھوٹی چیز بھی یہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اگر ابھی کسی کے ولیمے کا اعلان ہو گیا ہوتا، ولیمہ چھوڑیے آپ، برتھ ڈے کا اعلان ہو گیا ہوتا، تو اس میں بھی لوگ شکوہ کر رہے ہوتے کہ آپ نے ہمیں نہیں پوچھا، ہمیں نہیں بلایا۔ لیکن کمال کی بات ہے، افسوس تب ہوتا ہے کہ جب کربلا کے ماننے والے شہداء کی مجلسوں میں، اور تعداد اس وقت پہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کہیں پیغام اس انداز سے اللہ جانے کہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، لیکن بہرحال دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، لیکن پروردگار کبھی تو ہمیں آزمانا تو ہمیں اتنی توفیق ضرور دینا کہ کربلا والوں کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں ثابت قدم ضرور رکھنا۔ یہ دعا، ظاہر سی بات ہے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جانے کے زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں ہے، گھڑی پہ مسلسل میری نظر ہے، اور انشاءاللہ بڑی ساتھ ساتھ گفتگو چلے گی، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ میری حوصلہ افزائی کریں۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے خرید لیا ہے۔ کیا خرید لیا پروردگار؟ مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ آج ہماری گفتگو جان پہ ہوگی، چونکہ شہداء کی مجلس۔ بدلے میں کیا دے رہا پروردگار؟ قیمت کیا ہے خریدنے کی؟ کا بدلے میں جنت، بدلے میں جنت۔ اب آپ ذرا میرے ساتھ جڑیے گا کہ دیکھیے یہاں پروردگار لفظ استعمال کر رہا ان اللہ اشترا۔ اشترا کا لفظ کہاں آتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، بیع اور شرع، یعنی خرید رہا ہے پروردگار کہہ رہا ہے، یعنی ایک سودا ہو رہا ہے جان کا۔ اچھا، جب بھی کوئی سودا ہوتا ہے، کوئی ڈیل ہوتی ہے، کوئی ٹریڈ ہوتا ہے، تو دنیا میں یوں تو روزانہ پچاسوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ٹریڈ ہو رہے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، لیکن کیا ہر ڈیل ٹاک آف دا ٹاؤن بنتی ہے؟ کیا ہر ڈیل نیوز بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی۔ بک رہی ہیں ہزاروں چیزیں دنیا میں، بک رہی ہیں، خریدنے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، لیکن کچھ ڈیلز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیوز بن جاتی ہیں۔ تو کوئی ڈیل جب نیوز بنتی ہے، اس کا بھی ایک کرائٹیریا، ایک پیمانہ ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ ہر چیز آپ بات کرنے لگے فلاں چیز بکی، فلاں چیز بکی، نہیں۔ تین وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر کوئی ڈیل نیوز بن جایا کرتی ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ اور اگر کوئی چوتھی وجہ ہو تو انشاءاللہ میرے علم میں اضافہ کیجیے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز اگر خریدنے والا، چلیے اور آسان اور نیچے سے اوپر تک جاؤں، اگر بیچنے والا کوئی مشہور و معروف یا بڑا شخص ہو، اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چیز کیا بکی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا خرید کون رہا ہے، خرید کون رہا ہے، کیا بھائی بیچ کون رہا ہے۔ بھائی مان لیجئے کہ کوئی چیز ہے، اب ہوتا نہیں کہ بھائی میں ظاہر سی بات ہے کسی کو انڈورس نہیں کرنا چاہ رہا بات کو قریب کرنے کے لیے، بھائی ایلن مسک نے فلاں چیز بیچی، بھائی اور بھی لوگ بیچ رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بیچنے والا دنیاوی اعتبار سے مشہور و معروف ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہے، تو یہ بات نیوز میں آ رہی ہے کہ اس نے اپنا گھر بیچ دیا۔ اتنے گھر بک رہے ہیں، دوسرے تو نہیں آ رہے، ظاہر سی بات ہے نیوز میں۔ تو اگر بیچنے والا بڑا ہو تو وہ نیوز بن جایا کرتی۔ دوسرا فیکٹر کہ اگر خریدنے والا بڑا ہو، اب نہیں دیکھا جائے گا کہ بیچا کس نے ہے، کیا چیز بیچی ہے، وہ نیوز بن جاتی ہے۔ اب ایک دنیاوی دی تو ایک دینی مثال بھی آپ کو دے دوں۔ مان لیجئے کوئی چیز ہے، آپ نے سیستانی صاحب کو بیچ دی، بھائی آغا سیستانی نے اس چیز کو خریدا، تو اب ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگیں گے، کیوں؟ خریدنے والا بڑا ہے۔ تیسرا فیکٹر کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ نایاب ہو، وہ نایاب ہو تو لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانتے بھی نہیں کہ کس نے خریدا ہے، یہ بھی نہیں جانتے کس نے بیچا ہے۔ اس کی ایک مثال اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ پینٹنگ بکی ہے، فلاں پینٹنگ اتنے ملین کی بکی ہے، وہ اور بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیوں بکتی ہے، کیا بکتی ہے، اس گہرائی میں جانا نہیں چاہ رہا۔ بھائی کس نے خریدا آپ کو نہیں پتا، کس نے بیچا آپ کو نہیں پتا، لیکن سرکار وہ 2 ملین کی پینٹنگ بکی ہے، 4 ملین کی پینٹنگ، کیوں؟ کیونکہ وہ چیز نایاب تھی تو وہ نیوز بن گئی۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کسی ٹریڈ کو، کسی ڈیل کو نیوز بنا دیتے ہیں، اور لوگ اس کے بارے میں چرچا کرنے لگتے ہیں، اور یہ چرچا کا موضوع بن جایا کرتا ہے۔
اب آئیے اسی معیار پہ، اسی پیمانے پہ ذرا اس ڈیل کو دیکھیں جو پروردگار کر رہا ہے یہاں پہ، جو یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں خریدنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، خیال میں بھی کوئی اس سے بڑا خریدار نہیں بنا سکتا، خیال میں بھی نہیں لا سکتا اس سے بڑا خریدار۔ اچھا بیچنے والا کون ہے؟ بیچنے والا سرکار اشرف المخلوقات، وہ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے بہتر اسے بنایا، میری مخلوق میں سب سے اشرف و افضل یہ ہے انسان، بیچ رہا انسان۔ تو زائنے والوں میں اس سے بڑا کوئی نہیں، بیچنے والوں میں اس سے بڑا نہیں۔ اچھا چوتھا ایک فیکٹر اور ہے، جب اس چیز کی ایک تو چیز نایاب بکتی ہے، ایک یہ کہ اگر اس کی قیمت ایسی دے دی جائے، قیمت ایسی، اس قیمت کی وجہ سے لوگ بات کرنے لگتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز بک رہی ہے یہ کیا ہے؟ جان بک رہی ہے سرکار۔ یہ جو آپ ملین بلین کی بات کر رہے ہیں نا، ملین بلین کے نقصان کے بعد بھی انسان تسلی کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کا مطلب جو کچھ گیا ہے یہ جان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو جان سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پروردگار خرید کیا رہا ہے؟ جان، یعنی جو چیز بک رہی ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا قیمت کیا دے رہا ہے؟ اگر کسی کو کوئی چیز بیچنی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے بھائی منہ مانگی قیمت میں دے دوں گا تمہیں اس چیز کی، اگر کسی کو بیچنی نہیں ہوتی نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ کون سا مجھے جنت دیے دے رہا ہے، یعنی اب اس سے بڑی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی۔ تو سرکار اب آپ یہ دیکھیے کہ بیچنے والا اس سے بڑا کوئی نہیں، خریدنے والا اس سے بڑا کوئی نہیں، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس سے قیمتی اور نایاب چیز کوئی چیز نہیں، اور جو چیز بدلے میں بطور قیمت دی جا رہی ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جنت۔ تو کتنی خوبصورت یہ ڈیل ہو رہی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کی جان کو خرید رہا ہوں۔ بات واضح ہوگی؟ اب آئیے، اب آپ یہاں سے میرے ساتھ جڑیں گے۔ اب سب سے سوال ہے میرا، پروردگار خرید تو رہا ہے لیکن یہ جان ہے کس کی؟ جواب دیجئے، یہ جان ہے کس کی جس کو بندہ بیچ رہا ہے؟ بھئی اگر پروردگار کہہ رہا ہے خرید رہا ہوں تو خرید رہا ہے۔ دیکھ قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے، بے محل استعمال نہیں ہوا ہے، ایگزیجریشن کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر چونکہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا، جہاں پہ اسے یہ کہنا تھا کہ میں لوں گا، جہاں پہ اسے کہنا تھا میں چھین لوں گا، پلٹا دیے جاؤ گے، پلٹا دیے جاؤ گے، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے میں خرید رہا ہوں۔ تو سرکار یہ بتائیے ان جانوں کا مالک کون ہے؟ تو یہ بتائیے کہ مالک اپنی چیز کو خود خریدتا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے سرکار؟ یا تو پھر یہ کہیے کہ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو جان ہے نا، یہ ہماری جان اصل میں پرسنل جان ہے۔ چونکہ جب ہماری پیدائش ہوئی تھی، چونکہ ہم زمیندار گھرانے سے تھے، راجہ مہاراجاؤں کے گھرانے سے تھے، تو جب ہماری ولادت ہوئی تو ہمارے ابا حضور نے کہا کہ ہم اس کی جان خرید رہے ہیں اور ذاتی بنا رہے ہیں، پرسنل بنا رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی قیمت دے دی تھی۔ اب جب واپس لینی ہوگی پروردگار کو تو قیمت دے کے لے گا۔ ہے کوئی جو یہ کہہ سکتا ہے؟ سرکار اس جان کا مالک تو وہی ہے، تو مالک کہاں اپنی چیز کو خریدا کرتا ہے؟ تو آخر فلسفہ کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی جانوں کو خریدیں گے؟ بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چھین لیں گے۔ دیکھیں قرآن نے پلٹا دیے جاؤ گا کہ لفظ استعمال ہے الگ الگ انداز سے پروردگار نے لفظ، لیکن یہاں جب باری آئی تو اس نے کیا کہا کہ ہم مومنین کی جان کو خریدیں گے۔ وہ خرید رہا ہے۔ اچھا خریدی وہی چیز جاتی ہے کہ جس کا مالک کوئی اور ہو، تو بھئی یہاں تو مالک خود پروردگار ہے، لیکن یہاں خرید کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ان اللہ اشترا کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اب دیکھیں غور کرنے والی ایک مثال کے ذریعے سے اگر میں بات کو واضح کروں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے۔ بھئی کب انسان وہ کون سا ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب اپنی ہی مال کی وہ قیمت دے رہا ہے؟ یہ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ اگر بات کسی لائق خود دعاؤں سے آپ مجھے نواز دیجئے گا تو عزیزان گرامی، اب یہاں بات کیونکہ نواز تو سب کو رہا ہے، کافر کو بھی نواز رہا ہے، لیکن یہ بات مومنین سے کر رہا ہے۔ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین، مومنین سے بات کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جان صرف مومنین کے پاس رکھی ہوئی ہے؟ کیا کافر کے پاس جان نہیں ہے؟ کیا غیروں کے پاس جان نہیں؟ جان سب کے پاس ہے، لیکن خریدے گا سب کی نہیں۔ اچھا جب سب کی بات آئی تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کیا ان سب کو موت آنی ہے؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ مر جانا، یعنی بے قیمت ہو جانا۔
اب سرکار ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی چیز بے قیمت ہونے والی ہے تو کیا آپ اسے خریدیں گے؟ ہم اور آپ جو چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ ڈائنگ انویسٹمنٹ ہے، اس میں انویسٹ کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ریٹرن نہیں ہو. تو یہ بتائیے کیا پروردگار جو خالق عقل ہے، ہم اتنی سے عقل رکھ کے اتنا سوچتے ہیں کہ ایسی جگہ ایسی چیز کو خریدا جائے کہ جو باقی رہے، تو کیا پروردگار یہ مرنے والی چیزوں کو خریدے گا کہ جنہیں موت آتی ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ کلو نفس، جتنے بھی نفس ہیں، جتنی بھی جانیں، ان کو موت آنی ہے. لیکن مومنین کے لیے کہہ رہا ہے، ایذان گرامی میں دیکھیں، غیروں کے لیے کہا کہ انہیں موت آئے گی، لیکن مومنین کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان کی جانوں کو خرید رہا ہوں. اور کہ یہ نہیں کہ خرید لیا میں نے اور بدلے میں جنت دے دی میں نے انہیں. وقت آئے گا جنت ان کی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ مومن ہے، جنت ان کی ہو گئی ہے، حق ہے ان کا کہ انہیں جنت ملے. اب میں اس مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ پروردگار اپنے ہی مال کو خرید کیوں رہا ہے. اب دیکھیے، اگر میں آپ کے شہر میں آؤں اور میں کہوں کہ مجھے 10 15 20 روز یا مان لیجئے 5 6 مہینے یہاں رکنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن آئے اور کہے کہ قبلہ آپ یہاں رک تو رہے ہیں، یہ بتائیے کوئی گاڑی واڑی آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی میرے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے میں ٹریول کروں. کہا قبلہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ گزارے بھر کی ہے، آپ کو ایک جگہ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچا دے گی. کہا بھئی اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ مقصد ہی ہے یہ گاڑی کا، جو نیڈز ہیں، جو نیسیسٹیز ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں اور میرے لیے بہت ہے. یہ آپ کی ضرور نوازی کیا ہے، بہرحال آپ مجھے دے رہے ہیں، میں نے قبول کر لیا. اچھا، جب انہوں نے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حالت بڑی خستہ تھی. جب حالت خستہ تھی، میں چلا رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا تھا، تو جو بیسک تھی انہوں نے مجھے وہ دے دیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں موسم نے کروٹ لینا شروع کی، تو مجھے اس گاڑی میں اب ٹھنڈ بھی لگنے لگی. میں نے کہا بھئی اب ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ اب ٹھنڈ مجھے لگ رہی تو انتظام بھی میں کروں، تو لہٰذا میں نے اس کی ہیٹ صحیح کروا لی. اب جب ہیٹ صحیح کروا لی تو پھر موسم بدلا، میں نے کہا بھئی اب مجھے گرمی لگ رہی ہے، اے سی بھی کروا لی. جب ہیٹ اور اے سی چلنے لگا، تھوڑا سا آرام ہوا، تو میں نے سوچا کہ بھائی اب یہ سیٹس بھی تھوڑی سی مجھے میلی میلی اچھی نہیں لگ رہی، تھوڑا انہیں بھی شیمپو ڈیٹیل کروا لیا جائے. تو میں نے اسے بھی ڈیٹیل کروا لیا. پھر ظاہر سی بات جب بیٹھنے لگے، میں نے کہا بھی کچھ اس کا ایکسٹیریئر بھی بہت اچھا نہیں لگ رہا، اس کو تھوڑا ایکسٹیریئر کو بھی ہم نے سنوار لیا. جب چلا رہے ہیں تو رائڈ بھی تھوڑے سے کمفرٹیبل نہیں ہے، پتہ چلا کہ ٹائرز تھوڑے سے اچھے نہیں ہیں، تو ٹائرز بھی بدلوا لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے دن رہے تو بیسک سے وہ چیز لگژری تک آ گئی. جو بیسک تھی اب وہ لگژری بن گئی. اب سرکار ہوا کیا، اسی اسنا میں وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میرے واپس جانے کا وقت آ گیا. جب واپس جانے کا وقت آ گیا تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو مالک ہے میں اسے بتاؤں کہ حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے شہر میں تھا، یہ آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے میرے لیے انتظام کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت آپ اپنی واپس لے لیں. اب حضور جب وہ دروازے پہ آئے تو وہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا قبلہ گاڑی کہاں؟ کہا یہ آپ کے سامنے. اب جیسے میں نے دکھائی ایک مرتبہ، انہوں نے کہا قبلہ یہ تو وہ گاڑی ہے ہی نہیں جو میں نے آپ کو دی تھی. کہا حضور دیکھیے، ون نمبر چیک کیجئے، ساری چیزیں چیک کیجئے، گاڑی وہی ہے. جب انہوں نے چیک کیا، قبلہ گاڑی تو وہی ہے لیکن کنڈیشن وہ نہیں ہے جس میں نے آپ کو دی تھی. کہا بہرحال یہ آپ کی جو ہے وہ مہمان نوازی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ چیز آپ کی. آپ کہا نہیں قبلہ، چونکہ یہ جو صاحب تھے یہ صاحب غیرت تھے، ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری چیز کو انہوں نے بیسک سے لگژری بنایا ہے. توجہ کے ساتھ، بیسک سے لگژری بنایا ہے. اب جب تک میں اس لگژری کی قیمت نہیں ادا کر دوں گا آپ کو، میں میرے ہی مال کو واپس نہیں لوں گا. سلامت رہی جانے گئے، میں میرے ہی مال کو واپس نہیں لے سکتا. تو لہذا جو کچھ بھی آپ نے اس پہ لگایا ہے میں اس کی قیمت دوں گا اور اپنے ہی مال کو خریدوں گا. چونکہ قیمت دی جا رہی ہے تو اب یہ پلٹانا نہیں کہلائے گا، یہ خریدنا کہلائے گا. اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر کسی کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. کل مولد یولد علی فطرہ. یہ فطرہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ ہے بیسک. یہ بیسک پروردگار کہہ رہا ہے یہ بیسک ہم نے تمہیں دے کے بھیجا ہے. کل کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار ہمیں چلنے کا راستہ تو نے نہیں دیا تھا تو ہم نے تمہیں بیسک دے کے بھیجا ہے. بیسک کیا ہے؟ اسلام. عزیزان گرامی، اسلام سے لے کر یہ جو ایمان تک کا ڈیولپمنٹ اس میں ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ اسلام کی لگژری کا نام ہے ایمان.
جو نفس صرف اسلام لے کر آیا تھا اسے آپ نے ڈیولپ کیا، ماڈیفائی کیا اور منزل ایمان پہ لے کر آ گئے۔ اب جب یہ لگژری پا چکا ہے تو پروردگار اپنی ہی جان جب واپس لینا چاہ رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں چھین رہا ہوں، بلکہ کہتا ہے جب تک اس کی قیمت نہیں دوں گا تب تک واپس نہیں لوں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے اللہ یا رسول اللہ۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ اسی لیے جب وہ واپس بلا رہا ہے تو کہہ دیکھو لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو مرنا نہیں، کم سے کم مسلمان مرو، یعنی جیسے بھیجا تھا کم سے کم ویسے ہی آ جاؤ۔ ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے تو امانت جیسے لی تھی کم سے کم ویسے ہی لوٹا دو۔ پتا چلا کہ جس نے آپ کو امانت دی تھی، جب آپ اس سے کہہ رہے کہ بھئی آپ کی گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے، وہ ٹو ہو گئی، آپ اٹھا لیجئے، ظاہر سی بات ہے دینے والا بھی سوچے گا کہ بھئی میں نے کیسے کے ساتھ کرم کیا۔ تو کم سے کم پروردگار کہہ رہا ہے کم سے کم مسلمان بن کے لوٹنا۔ لیکن ہاں اگر منزل ایمان تک کا سفر کر گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ ایسے ہی تمہاری جانوں کو لے لوں، خریدوں گا پھر تمہاری جانوں کو۔ تو عزیزان گرامی یہ جو جان پروردگار نے دی ہے یہ اس قابل بنے گی کیسے کہ بارگاہ پروردگار میں اس قابل بنے کہ پروردگار یہ کہے کہ I'm interested، میں خریدنا چاہتا ہوں، میں خرید۔ تو عزیزان گرامی یہ مومن کی جان ہے کہ جس کے لیے بدلے میں پروردگار جنت دے رہا ہے۔ اب ذرا ٹھہر کے ایک بار لطیف و قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ مومن کی جان کے بدلے جنت مل رہی ہے، تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر امیر المومنین کے نفس کا سودا ہو رہا ہو تو پھر پروردگار کیا دے گا؟ چونکہ جنت تو وہ مومنین کے جان کے بدلے دے چکا ہے، پروردگار اب سودا امیر المومنین کے نفس کا ہو رہا ہے تو بدلے میں کیا دے گا؟ ندائے پروردگار آئے گی کہ جنت دے چکا ہوں، اب جنت بانٹنے کی جو مرضی ہے وہ علی کو دیتا ہوں۔ ہے ادھر یا علی علی۔ تو لہذا عزیزان گرامی یہ جو سفر ہے اسلام سے ایمان تک کا، ورنہ آپ انصاف سے بتائیے کہ پروردگار یہ نہیں کہہ دیتا ان اللہ اشترا من المسلمین، مسلمین نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمین میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو مسجدوں میں جا کے خودکش حملے کریں گے اسلام کے نام پہ۔ بہرحال انشاءاللہ وہاں تک بھی یہ پہنچتا ہوا عزیزان۔ کس نام پہ؟ یہ مسلمین آپ دیکھتے ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے پروردگار ان کی جانوں کو خریدے گا؟ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اچھا کمال کی بات آپ یہ دیکھیے، کس کو مار رہے ہو بھائی؟ کہ کافروں کو۔ کہ کون کافر؟ شیعہ کافر۔ یا سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، ذرا پھر سے کہیے۔ ابھی تک آستینوں میں بت ویسے کے ویسے چھپے ہوئے ہیں اور کافر ہم ہیں۔ کل جو بت لاتے تھے آج وہ بم لا رہے ہیں چھپا چھپا کے۔ آپ انسانوں سے کمال کی بات دیکھیے، کافر کافر، شیعہ کافر، واہ 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 واہ، کیا کہنے آپ عزیزان گرامی جنہیں یہ کافر کہہ رہے ہیں، کہیں اگر چھوٹی سی بھی تھوڑی سی بھی حکومت اگر شیعوں کی ہے یا تھوڑا سا بھی ان کا اختیار ہے تو جھوٹی خبر کوئی بتا دے، جھوٹی خبر تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں، کہ مسجد تو دور کی بات، کبھی کسی مندر والے کو پریشان کیا، کبھی کسی چرچ والے کو پریشان کیا ہو، کبھی کسی سینگاگ والے کو پریشان کیا ہو۔ عزیزان گرامی یہ تو فرش عزائے حسینی ہے، یہی تو وہ ایک جگہ ہے کائنات میں جہاں بنا کسی مذہب و ملت کی قید کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ نام ہے حسین۔ لیکن کمال کی بات ہے، بہت آپ نے اچھا کام کیا، کافروں کو مار دیا۔ مارا کہاں سرکار؟ مسجد میں۔ یہ دیکھیں زمانہ کافر مارے جا رہے ہیں مسجد میں۔ اچھا حالت کیا تھی جس حالت میں مارا؟ کوئی بیٹھ کے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کون؟ کافر۔ کافر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ یقین مانیے عزیزان، یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں
کہ جنہوں نے شہادت علی ابن ابی طالب کی جب خبر سنی تو حیرت کے ساتھ، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی تو شہرت تھی کہ علی ایک بہادر شخص کا نام ہے، علی ایک شجاع شخص کا نام ہے، تو اگر کوئی بہادر مارا جائے، جیسے میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ یوں تو دنیا میں بہت سے ڈیلز ہوتی ہیں لیکن ہر چیز نیوز نہیں بنتی، اسی طریقے سے بہت سے لوگ دنیا میں مرتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے کہ کیسے مرے، کس نے مارا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب علی جیسا شجاع بہادر، تو دشمن بھی یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیسے، کس نے، کہاں، کون سی جنگ چل رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ابن ملجم نے کہا اچھا، ایسی تو ہم نے کسی اس کی شجاعت کے چرچے سنے نہیں، علی جیسے شجاع کو کیسے مار دیا، کہاں مارا، کس میدان میں، کہا مسجد میں۔ اب آپ یہ دیکھیں عزیزان گرامی، مارنے والے کو بھی بھول گئے لوگ، کتنا بغض بھرا گیا تھا علی ابن ابی طالب کا۔ سوال کیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی مسجد میں۔ اب سنیے عزیزان گرامی، اور ان کے سامنے میں ہوتا تو یہی کہتا، جو یہ پوچھتا ہے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی مسجد میں سجدہ کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ مجھے خدا نہ کہنا۔ علی مسجد میں سجدہ، مسجد میں کیا کر رہے تھے، اپنی خدائی کا انکار لوگوں کے دلوں میں کروا رہے تھے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ لوگوں نے پوچھا نا کہ ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں ساتھ میں، مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی وہی جو علی تھے۔ تو عزیزان گرامی، ایک غیر عالم دین نے جملہ کہا تھا کہ علی میں اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ اگر غیر نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے، علی نماز نہ پڑھتے تو خدا کہلاتے۔ کمال کی بات آپ یہ دیکھیے عزیزان کی آئرنی کیا ہے، بھائی کہاں کافروں کو مارا، کہاں مارا، مسجد میں، کس حالت میں مارا، نماز میں، اور کس عمر کے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ کمال کی بات ہے، پھر انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، سب انہی کی اولادیں ہیں۔ عزیزان کے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، تو بھئی جنہیں تم کافر کہہ رہے پہلے کفر تو ثابت کر دو، کفر تو ثابت کر لو پہلے ان کا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ شہادت دے کے مطمئن ہیں، وہ مار کے پریشان ہیں، مار کے پریشان ہیں۔ اچھا، مار کے انسان پریشان کب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وار خالی چلا ہے۔ مارنے والا کب پریشان ہوتا ہے؟ جب وار اس کا خالی چلا جائے، جس کو مارنا چاہ رہا ہے وہ مرا نہیں۔ یزید تخت پہ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ گلے تو اس نے کاٹ دیے، وہ تلاوت ایسی کی ایسی جاری ہے۔ یہ پریشانی کا سبب کہ بھئی مارا تو مارا کسے، مرا تو مرا کون؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، یہ وہ ذوات ہیں جو قرآن کی آیتوں کو زندہ کرتی ہیں۔ اگر پروردگار کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو پروردگار نے کہہ دیا، کہتا وہ ہے، کر کے یہ دکھاتے ہیں، کر کے یہ دکھاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج دنیا یہ کر رہی ہے کہ انہیں مار دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مارتے ہیں، عدد بھی سنتے ہیں کہ اتنے مارے گئے، پھر دیکھتے ہیں زندہ تو سب کے سب کھڑے، مرا کون؟ مقصد پورا ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو ہمیشہ سے اسی چیز میں جٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے، جنہیں یہ کافر کہتے ہیں، آپ جائیے، یہ جنہیں کافر کہتا ہے، ہم کسی بھی چرچ میں جا کے کہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے گواہ ہیں اس بات کے، اور آپ لوگ میں سے کئی حضرات وہ بیٹھے کہ جو اس فیل میں موجود تھے، جہاں چرچ میں جا کے کہا کہ ہمیں امام حسین کی مجلس کرنی ہے، لوگوں نے کہا ہم بھی شریک ہوں گے ساتھ، غیروں نے جگہ دی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ مسئلہ کیا ہے جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین، وہ مومنین کی جان کو خرید رہا ہے، مسلمین کی جان کو نہیں خرید رہا۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، برا لگتا ہے تو لگے کہ بھئی قبلہ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں، مسلمین کی توہین کر رہے ہیں، تو پھر ایسے مسلمانوں کی آپ عزت کروا لیجئے، اپنے آپ کو منسوب کیجئے ایسے مسلمانوں سے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ممبر سے بھی کبھی جب کبھی نہیں اکثر کہتا ہوں کہ نماز بھی کچھ نہیں ہے اہل بیت کے بغیر،
قرآن بھی کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قبلہ یہ توہین نہیں ہوگی نماز کی, توہین نہیں ہوگی قرآن کی. کیا کہنے آپ کے, سبحان اللہ, بڑے ہمدرد نماز و قرآن آپ نکل کے آئے ہیں اہل بیت کو چھوڑ کے. اور جملے کو مکمل آپ سن نہیں رہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کے, اہل بیت کو چھوڑ کے. تو بہرحال ایک صاحب تھے, وہ مجھ سے ظاہر سی بات ہے محبت میں بحث کرنے لگے. تو میں نے کہا دیکھیں نماز کے منکر تو منکر تو نہیں, بہرحال کہ مخالف تو آپ بھی ہیں. کہ لے نہیں نہیں, نماز کا مخالف میں نہیں ہوں. بہرحال میں نے انہیں کچھ کلپس دکھائیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی والی نماز ہے. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, یہ ہماری نماز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں علیحدگی کر لی اس نماز سے آپ نے, کیوں کہا قبلہ یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کو چھوڑ کے اگر قرآن بھی پڑھو گے تو دہشت گردی کی طرف جاؤ گے. آپ انصاف سے بتائیے, یہ اس دہشت گردی کے بعد دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں. الحمدللہ 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 کے ممبر حسینی جو جناب زینب نے عزیزان گرامی اسے اپنا حق دلایا. اور جب یہاں سے آیتیں بیان ہوتی ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے. جہاد اپنے آپ سے لڑنے کا نام ہے, غیروں سے لڑنے کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد کی بنا پہ انسان جنت میں جاتا ہے, دنیا کو جہنم بنانے کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد ہوتا ہے اس لیے کہ انسان جنت میں جائے, دنیا کو جہنم بنا اس کا نام جہاد نہیں ہے. جہاں پہ بچے, نہ آپ بچے دیکھیں نہ آپ عورتیں دیکھیں. اس کے بعد کمال کی بات یہ, کافروں کو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم خرید رہے ہیں مومنین کے نفسوں. مومن کون ہے؟ جو اسلام سے ایمان تک کا سفر کر رہا. لیکن یہ سفر ہوتا کیسے ہے؟ یہ سفر ہوتا کیسے؟ تو عزیزان گرامی رسول اللہ نے بتایا کہ سفر ہوتا کیسے, یہ منزل ایمان پہ انسان پہنچتا کیسے. ایک جملے میں اللہ کے رسول نے بات کو تمام کر دیا کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر والنفاق. بغض کا کفر والنفاق, کہ علی کی محبت ہی ایمان ہے. یعنی عزیزان گرامی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی ان کی جانوں کو میں خریدوں گا, ان کی جانوں کو میں خریدوں گا, اور بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت. بدلے میں جنت دوں گا. اور اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کا سودا جنت سے کم پہ نہ کرنا, جنت سے کم پہ اپنے نفس کا سودا نہ کرنا. تو مگر مسئلہ یہ عزیزان گرامی, یہ جو عشق علی ہے نا, یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی سے ہضم نہیں. اور خود مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دشمنی آنے والے وقت میں ہمارے چاہنے والوں سے نکالی جائے گی. اور ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ہمارے حلقوں میں بھی لوگ ایک بات کہتے ہیں قبلہ یہ سب کچھ تبرے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تبرے کی وجہ سے نہیں ہو رہا سرکار. اگر بچنا ہی چاہتے ہیں نا تو چھوڑ دیجئے آپ علی کو. ہاں اگر بچنا ہے سودا کر لیجئے کہ بھئی کون سی چیز آپ کو چاہیے. اچھا پھر دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں, اگر آپ علی کو چھوڑ بھی دیں گے نا اس جنریشن میں تو آپ نہیں بچ پائیں گے. آپ کی تو جان نہیں بخشی جائے گی اگر آپ چھوڑ بھی دیں مولا کو. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ بول کے مارا جائے گا کہ تمہارے باپ شیعہ تھے. کربلا کیوں واقع ہو؟ کیا کہا کہ ہم آپ کی دشمنی میں آئے ہیں. امام حسین نے کیا سوال کیا تھا کہ کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے؟ بغضاً لأبیک. تو بھول جائیے کہ آپ بچنے والے ہیں. ہمارے آباء و اجداد ہمیں اس مشکل میں ڈال کے چلے گئے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے. کیوں مشکل میں ڈال کے چلے گئے؟ کیونکہ ان کا مشکل کشا اتنا زبردست ہے. کہا کہ جہاں مشکل میں گھبراتے کیوں ہو. دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے, لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے, ارے یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا. اللہ یا رسول اللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. تو عزیزان گرامی یہ جو ہے نا یہ عشق اہل بیت یہ قیمت مانگتا ہے. جب خدا سا سارباں ہو اور علی سا نا خدا, جب خدا سا سارباں ہو اور علی سا نا خدا,
جب خدا سا سار باہو اور علی سا نا خدا، چھوڑ دریا میں سفینہ اور لنگر توڑ دے. یہاں تو یہ معاملہ ہے عزیزان گرامی، علی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، علی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کا اصلی چہرہ باقی ہے. میں نے کہا نا یہ قیمت مانگتی ہے. علی امیر المومنین کی محبت ہے عزیزان گرامی، ایک تو پہلی بات ہر کسی کو ملتی نہیں. اب ایک بات بتائیے، جو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا تھا ابھی، کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کی جان کو قیمتی بنا رہی ہے؟ کون سی چیز قیمتی بنا رہی ہے؟ محبت علی بن ابی طالب. اب بات یہ ہے کہ آپ سونا پہن کے ڈھیر سارا، اگر علاقہ سیف نہیں ہو تو وہاں سے گزریں گے؟ نہیں گزریں گے، کیونکہ اگر کوئی لٹیرا مل جائے تو اس سونے کی وجہ سے آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا. تو یہاں بھی یہی فلسفہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے سینوں پہ اب تو چہرے ہی بول دیتے ہیں کہ کون علی والا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تقیہ ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید سے ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ دو چیزوں کو معاف نہیں کرے گا، شرک اور ترک تقیہ. اب مسئلہ یہ سرکار کتنی بار کر بھی لینا تو کبھی آنکھیں بول دیتی ہیں، کبھی چہرہ بول دیتا ہے، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنکھوں کی چمک. تو یوں بھی بچنا بہت مشکل ہے، ماتم کے نشان تو بہت دور کی بات ہے. یقین مانی، میں نے کہا نا یہ قیمت مانگتی ہے، اور اللہ دیتا ہی انہیں ہے کہ جو اس کا حق ادا کر سکے. بات کو میں ایک واقعے کے ساتھ تمام کروں گا عزیزان گرامی، شہداء کے اصالہ ثواب کے مجلس. پروردگار جب بھی تو امتحان لینا ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور جب بھی ہم دنیا سے جائیں پروردگار، شیعہ تو شیعہ، غیر شیعہ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارے جنازے کو بھی دیکھ کے کہے کہ لگتا ہے کہ علی والے کا جنازہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک زندہ رہا اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اس نے خود تو گولی کھانا گوارا کیا، لیکن کسی اور کے لیے اس نے اس طریقے سے رویہ نہیں اپنایا. تو عزیزان گرامی ہمیں جان دینا تو آتا ہے، جان لینا نہیں آتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خنجر کند پڑ گئے، لیکن ان گلوں کی چمک ابھی بھی باقی ہے. کربلا کی دین ہے. بس بات کو تمام میں نے کہا نا، عشق علی اپنے آپ میں وہ چیز. جناب میثم تمار ساتھ چل رہے ہیں امیر المومنین کا، مولا دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. کہا میثم کیا بات ہے؟ کہا مولا بس دل کی خوشی، آپ کو دیکھتا ہوں. بہرحال دیکھا یہ نخلا دیکھ رہے ہو؟ نخلا کہتے ہیں کھجور کے چھوٹے سے درخت. جی مولا. کہا اسی پہ سولی دی جائے گی تمہیں. کہا مولا اس پہ سولی دی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، جب کہہ دیا مولا نے تو ٹھیک ہے. لگے ہاتھوں مولا سے یہ بھی پوچھ لیا جائے، مولا وجہ، مولا وجہ کس بنا پہ دی جائے گی؟ کہ یہی جو ابھی تم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے. کہا ہمارا عشق، ہماری محبت یہ سستا نہیں ہے میثم. کہ سولی پہ پھانسی دی جائے گی، مطلب سولی دی جائے گی. پھانسی تو بہرحال ہم لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اصل سولی ہے. کیونکہ سولی اور پھانسی میں فرق ہے. پھانسی میں یہ ہے کہ گلے سے لٹکا دیا جاتا ہے، بہرحال تفصیلات آپ جانتے ہیں. سولی میں کیا ہوتا ہے؟ سولی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اونچائی پہ انسان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے، اور ہاتھوں کی اور پیروں کی نسیں جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہیں، اور خون تھوڑا تھوڑا رستا ہے، اور راستے سے گزرنے والے دیکھتے رہتے ہیں تاکہ ان کے لیے عبرت کا سامان بنے، اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ بھئی اب کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں ایسی موت نہیں مرنی. اسی لیے ان کو ایک سبق دیا جاتا تھا اس کے ذریعے سے. جناب میثم تمار سے کہا کہ اسی سولی سے، اسی درخت سے سولی دی جائے گی. کیا کرنے لگے جناب میثم تمار؟ پانی دینے لگے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی کسی خطیب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بہرحال ایک طالب علمانہ ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا یا شاید کمزور عقیدے کا ہوتا تو اس درخت کو کاٹ دیتا. تو جناب میثم تمار کیا کرنے لگے؟ پانی دینے لگے. آپ کو کیا لگتا ہے جناب میثم تمار پانی کیوں دے رہے تھے؟ کہ میں پانی دوں گا تو درخت بڑا ہوگا. کہیں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ میثم کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس پہ میں پانی دوں گا چونکہ میرے مولا نے کہا کہ اس پہ سولی دی جائے گی لہٰذا میں اس کو پانی دوں تاکہ درخت بڑا ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، میثم جانتے ہیں کہ اگر آسمان سے آگ بھی برسے اور یہ درخت جل جائے تب بھی اسی درخت سے سولی دی جائے گی، کیونکہ میرے مولا نے کہہ دیا ہے. پانی اس لیے نہیں دے رہے کہ درخت بڑا ہو جائے،
پانی تو عزیزان گرامی اس لیے دے رہے ہیں کہ اس درخت کو پانی دینے کا مزہ آ رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جلدی ہے میسم کو اس شہادت کی، جلدی ہے، یہ لطف ہے میسم تمار کا۔ اچھا، سولی دینے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ دوسرا یہ کام نہ کرے، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ نسیں کاٹ دی گئی، سولی کیوں دی جا رہی ہے؟ علی کے عشق میں، علی علی کرتے رہتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، علی علی۔ نسیں کاٹ دی گئی، خون رس رہا ہے، بہ رہا ہے، راستے سے گزرتے ہوئے لوگ نسوں کی طرف نگاہیں نہیں جاری، کیونکہ نسوں میں خون دوڑ ہی نہیں رہا تھا، رگوں میں تو علی کی محبت دوڑ رہی تھی، تو لہذا علی کی محبت فضاؤں میں پھیلنے لگی، علی کے قصیدے پڑھنے لگے۔ اب آتے جاتے لوگ رک رک کے دیکھ رہے ہیں کہ میسم علی کا قصیدہ سنا رہے ہیں، علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ جب خبر پہنچی حاکم تک کہ زبان کاٹ دو میسم کی، زبان کاٹ دی گئی، کٹ گئی زبان، فضائل نہیں رکے، فضائل نہیں رکے۔ اچھا، سولی کیوں دی جاتی ہے؟ کہ دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہیں کہ بھئی اب کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن جب میسم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو چاہنے والوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر زندہ رہنا ہے تو یہی وہ کام ہے جو ہمیں زندہ رکھے گا، یہی وہ کام ہے جو ہمیں زندہ رکھے گا۔ اور اعزان گرامی، ظہر کی نماز میں کرتے ہیں، مغرب کی نماز میں اس سے زیادہ لوگ۔ یاد رکھیے، نمازیں آج بھی اگر زندہ ہیں عزیزان گرامی تو اہل بیت کی وجہ سے، کل بھی زندہ تھی تو اہل بیت کی وجہ سے، ورنہ یہ لوگ جو کربلا میں نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ کہیں کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں خیمہ حسینی کی جانب چلا رہا ہوں، یہ بتائیں گے کہ نمازیں کسے کہتے ہیں؟ علی والے بتا رہے ہیں کہ نمازیں کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کے سروں پہ جو بھی نہیں رہتی۔ شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ شہدائے کربلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جنہوں نے وہ معیار دکھایا، وقت بہرحال میرے پاس ہے نہیں، میں بات کو سمیٹوں اور ایک جملے میں رب دوں مصائب کی جانب۔ ایک جملہ ہے، کہنا چاہوں تفصیل کسی اور وقت بیان کروں گا۔ پروردگار نے کہا کہ ہم جنت کے بدلے خرید رہے ہیں، اور مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کا سودا جنت سے کم پہ نہ کرنا، یعنی تمہارے نفس کی جو MSRP ہے نا وہ جنت ہے، تو تم اس کے اوپر بیچنا، اس کے نیچے مت جانا۔ تو اس کا مطلب یہ سرکار کہ جنت کے اوپر بھی کوئی قیمت ہے نا، مولا بتا رہے ہیں کہ بھائی اس سے کم پہ نہ بیچنا، تو سرکار یہ تو منیمم پرائز ہوا نا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کی بھی کوئی قیمت ہے۔ یقین مانیے کبھی نہ سمجھ میں آتا کہ اس سے اوپر کی قیمت کیا ہے اگر کربلا نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی، نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ شہدائے کربلا کو کیا دکھایا امام حسین کہ جان یہ تمہاری جنت، اے مسلم نے اوسجا یہ تمہاری جنت۔ ایک ایک کو جنت دکھاتے رہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا جنت کی جانب۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے آگے بھی قیمت ہے۔ کہا کیا ہوا، جاتے کیوں نہیں؟ کہا آپ کو چھوڑ کے کون سی جنت، ذات حسین ابن علی۔ ہمارے سید سردار، آپ کو چھوڑ کے بھی کوئی جنت کا تصور ہے؟ آپ ہی تو سب کچھ ہے۔ بتا دیا کہ اس سے بڑی قیمت کیا ہے اور کہاں بیچا جا سکتا ہے۔ یقین مانے دنیا ہمیں کہتی ہے دیوانے ہیں، لیکن پھر یہ بھی بتاؤ کہ کس کے دیوانے؟ بھائی یہی لفظ سننے کے لیے تو جی رہے ہیں۔ ایک نام یاد رکھیے گا شہدائے کربلا میں، جناب عابس شاکری۔ عابس شاکری یہ کون ہے؟ جب نماز امام حسین کی حفاظت ہو رہی ہے نا، تو روایت کہتی ہے کہ اس جانب سے تیر چلنے لگے۔ شہدائے کربلا نے انحصار کیا امام کی نماز کا، ہماری آپ کی نماز نہیں، امام وقت کی نماز، حجت خدا کی نماز۔ اور انحصار کرنے کے بعد جب وہاں سے تیر چلنے لگے، سنیے گا روایت کے جملے، روایت کہتی ہے شہدائے کربلا اس طریقے سے فضاؤں میں اڑ اڑ کے اپنے سینوں پہ تیر لینے لگے جیسے پرندہ ہوا میں دانا پکڑتا ہے، ایسے اپنے سینوں پہ تیر لینے۔ اور اس میں ایک خاص دیوانہ نام عابس شاکری، تیر زرہ پہ لگا، نیچے گری، ایک مرتبہ تیر کی جانب دیکھا،
کہا کہ آقا کی محبت میں تیر ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا؟ کہا نہیں، زرہ نوچی پھینک دی۔ اس کے بعد کہا یہاں مارو، کیونکہ ہر تیر جو لگ رہا ہے وہ حسین کی محبت میں ہے، یہ میری نماز ہے۔ لگا تیر، اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ کچھ نشانے قطع ہو جاتے تھے، مس ہو جاتے تھے، پھر افسوس کہ تمہارے نشانے اتنے مضبوط نہیں ہیں، کہ ایک کام کرتا ہوں میں آسانی کیے دیتا ہوں، اور ایک مرتبہ آگے چلنے لگے فوج اشقیاء کی جانب، کہا کہ تاکہ تمہارا نشانہ خطا نہ ہو، چلانا ہے یہاں چلاؤ۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جو بدن پہ کرتا تھا نا، کہا کہ حسین کی محبت میں اس کرتے کا فاصلہ بھی مجھے گوارا نہیں، نوچ کے وہ بھی پھینک دیا، اور یہاں تک کہ دشمن کے اتنا قریب چلے گئے کہ سامنے تیر انداز کھڑے ہیں، اور ایک مرتبہ سینے کو پھیلا کے کہتے ہیں کہ چلانا ہے تو یہاں چلو، یہاں تک کہ دشمن کے لشکر سے آواز آنے لگی کہ یہ دیوانہ ہو گیا، ہوا مجنون۔ تو ایک مرتبہ کہا یہی جملہ سننے کے لیے تو وہاں سے یہاں آیا ہوں، انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ۔ نہ آپ انصاف سے بتائیے عزیزان گرامی، یہ سید الشہداء یہ جملہ کہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے، جو اپنے شہداء پہ فخر کرے، کیا مقام ہوگا ان شہداء کا؟ اجرکم اللہ عزیزان گرامی۔ اور جب وقت آخر حسین ابن علی سب کو آواز دی، ایک ایک شہید کو آواز دی ہے، اے جون آواز کیوں نہیں دیتے؟ اے مسلم ابن اوسجا آواز کیوں نہیں دیتے؟ اے میرے دوست حبیب آواز کیوں نہیں دیتے؟ آقا پکار رہا ہے کوئی آواز کیوں نہیں دیتا؟ ہاں عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ ہمارا آقا اتنا غریب ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دیتے دیتے ہر صحابی کے خیمے میں جاتے، ہر انصار کے ہر ناصر کے خیمے میں جاتے، آواز دیتے کہ کہاں ہو میرے جوانوں، حسین کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ بس روایت کہتی ہے کہ آواز دیتے دیتے ایک خیمے میں حسین آئے جو تمام خیمے کے آگے لگا ہوا تھا۔ اس خیمے میں نام بعد نے پکارا، پہلے منہ کے بل زمین پہ گرے اور تڑپ کے آواز دی، عباس آقا غریب ہو چکا ہے۔ اے عباس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا نے تمہیں مدد کے لیے پکارا ہو اور تم آواز مکمل ہونے سے پہلے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ میدان کربلا میں حسین ابن علی اپنی ذوالفقار کو لہرا رہے تھے تو ایک ایک کو یہ کہہ کے مار رہے تھے کہ تم نے میرے علی اکبر کو مارا، ارے تم نے میرے انصار کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا۔ اجرکم اللہ۔ یہاں تک کہ فضاؤں میں ندا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ لیجئے مرضی پروردگار کے سامنے حسین ابن علی نے پیشانی کو خم کیا، ارے تلوار کو نیام میں رکھا، باغی ہوئی فوجیں پلٹ کے آئیں، ارے کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حد تو یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ سرزمین کربلا سے پتھر اٹھاتا، ارے حسین کی جانب مارتا اور دنیا کو یہ بتاتا کہ کتنا ان کے سینوں میں علی کا بغض ہے۔ یقین مانی عزیزان گرامی، یہ جو شہداء شہید ہو رہے ہیں یہ صرف علی کا بغض ہے جو علی کے چاہنے والوں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن مولا سلامت رکھے ہر یا حسین کہنے والے کو جو لبیک کہتا رہتا ہے یہ جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارا سلام ہو آقا حسین پر۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت کہتے ہیں کہ وقت ایسا آیا سرزمین کربلا پہ، ارے تیروں سے حسین سر سے لے کے پیر تک زخمی، ایک مرتبہ زین پہ ڈگمگا، ارے مقتل میں ایک ماں نے اپنے دامن کو پھیلایا، آواز فاطمہ زہرا کربلا کے مقتل میں گونجی، اے میرے لال حسین، تیری ماں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف، لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کے ثواب سے
شہداء کی قبر کو منور فرما، درجات کو عالی فرما، تمام شہداء کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ حق پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہر امتحان میں ہمیں اہل بیت کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں جب بھی تو آزما پروردگار، اس سے ہمیں ہمیشہ کامیاب و سرفراز نکالنا۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، پروردگار ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام ادبات عالیات، ادبات مقدسات، ہمارے سینٹر مسجد امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، بالخصوص روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام علماء، ذاکرین، خطبہ، مراجع اکرام کی حفاظت فرما، ہمارے تمام عزاداروں کی، عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔